السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو آج 219 آیت نمبر آج والی جو ہماری آیت ہے تو اس کی تفسیر ماشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ تو پچھلے ہم نے اپنے لیسن میں 218 تک ترجمہ اور تفسیر سیکھا تھا، 218 آیت نمبر تک، اور آج ہم کریں گے 219 تک۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر جو ہے 219 جو ہے اوپن کر لیتے ہیں اور جو ہے ہم اپنا ترجمہ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ کی آیت نمبر 219 کی تفسیر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اس لیسن میں ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اور جلدی سے ہم اوپن کر لیں۔ جی، تو آیت نمبر 219 ہم نے اوپن کر لی ہے۔ یہاں سے دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اپنے اس پیج کی 10ویں لائن سے دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اس پیج کی 10ویں لائن سے آج کا آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ کی آیت نمبر جو ہے 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کا حکم، والمیسر، اور جوئے کا، قل فیہما، کہہ دے ان دونوں میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، کبیر ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، واسمہما، اور ان کا گناہ، ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دے کہ جو بچے اپنے خرچ سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے واسطے حکم، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم فکر کرو۔ اب جو 15واں حکم نازل ہوا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور قمار، جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بہت بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے، اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں، اس لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کی پوری حقیقت اور احکام سنیے۔ اب حرمت شراب اور اس کے متعلقہ احکام۔ ابتدائی اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سے جو مفاسد تھے، جو خراب چیزیں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان کی طرف نظر نہیں تھی۔ لیکن عادتاً اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
ان کے مفاسد کا جو ہے، ان کی خرابیوں کا جو ہے زیادہ احساس ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی احساس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوئے انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں جو ہے آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے شراب اور جوا، ان دونوں میں گناہ بہت ہے اور لوگوں کے فائدے کم ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور اب یہ جو ہے پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بہت زیادہ ہیں، اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلاً شراب میں سب سے بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل اور ہوش جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیوں اور اس کا مفاسد جو ہے وہ بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو اس مشورہ ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو کیا نہیں، بلکہ جو ہے مفاسد دینے کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقع نہ ہو، تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں، اس لیے پیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں جو ہے نماز مغرب کا وقت آیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون کو غلط تلاوت کی۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا، اور پھر دوسری آیت یہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، کہ اے ایمان والو نہ تم قریب جاؤ نماز کے اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت ہے رہی۔ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوگی، روک دیا گیا، تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کرے۔ مگر چونکہ علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پر اب بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات اب بھی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ پھر عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دعوت کی، جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشہ کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے فخر کی چیزیں بیان شروع ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے ایک جبڑے کی ہڈی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری
جو ان ساری کی جو ہے شکایت کی، جنہوں نے سر میں ہڈی ماری۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بجل لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ اور اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی جو ہے تفصیل سے نازل ہو گئی، جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ اب آیت یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو کیا اب بھی باز آؤ گے؟ اب ہے حرمت شراب کے تدریجی احکام الہیہ کی اصلی اور حقیقی حکمتوں کو تو جو احکام الحاکمین ہی جانتا ہے، مگر احکام شرعیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے، تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ خود قرآن کریم نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو۔ اب جو ہے شراب کی حرمت اور ممانعات کے بارے میں قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق 4 آیتیں نازل ہوئیں، جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو ہے سورہ بقرہ کی ہے، جس کی تفسیر جو ہے اب ہم کر رہے ہیں۔ اس میں تو شراب پیدا ہو جانے والے گناہوں اور اس کا فاسد ہونے کا ذکر ہے، حرام نہیں کہا گیا، گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ جو دوسری آیت ہے سورۃ نساء کی کہ نہ تم جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو۔ تیسری اور چوتھی جو آیتیں ہیں تو وہ سورہ مائدہ کی ہیں، جو بھی ہم نے ذکر کی، جس کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ اب شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت، خصوصاً نشہ کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، انسان کو اپنی کسی عادت جو سٹارٹ سے چلتی آ رہی ہے اس کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ اس لیے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق جو ہے اول اس کی برائی کی، پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع کیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے جو آہستہ آہستہ آیتیں نازل فرما کر مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس کو پھر بالکل حرام کر دیا۔ وعید سعید کہ یہ تو ام الخبائث کہ برائیوں کی جڑ اور ام الفواحش کہ ہر قسم کی بے حیائیوں کی یہ بالکل جڑ ہے، اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ روایتیں جو ہے نسائی اور جامع ترمذی میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1، نچوڑنے والا، اس کا بنانے والا، اس کا پینے والا، اس کا پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا اور جس کے لیے لائی جائے، اور اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کا گفٹ دینے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ اور پھر صرف زبانی تعلیم و تبلیغ پر اس اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہے اس کو فلاں جگہ جمع کر دیں۔ اب فرما بردار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پہلا ہی حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھر میں جو شرابیں موجود تھیں، جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی، اس کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا۔ جس کے پاس کوئی
خم شراب کا تھا، کوئی برتن تھا، اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مجلس میں دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے۔ ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن قعب، سہیل رضوان رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب یہ شراب سب گرا دو، اس کے جام اور سبو توڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لبو تک پہنچا تھا، جو پی رہے تھے، انہوں نے اسی وقت وہیں پھینک دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہو، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا۔ جس وقت ان کو یہ حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہے وہ فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت صرف وہ ذخیرہ کچھ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے۔ ان کو فرما بردار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بالکل ضائع کر دیا، پھینک دیا۔ اتنے فرما بردار تھے تو پھر کس طرح نہ اللہ پاک ان کے اتنے درجات بلند فرماتے۔ ہم تو قربان جائیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، ان کی قربانیوں پر۔ صحابہ کرام اسلام کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حیرت انگیز اور بے مثال اطاعت ہے، جس واقعے میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب مذکورہ آیات پھر واقعات میں حرمت شراب کے حکم پر مسلمانوں کے عمل کا ایک نمونہ سامنے آ گیا ہے، جس کو اسلام کا معجزہ کہو یا پیغمبرانہ تربیت کا بے مثال اثر۔ اب یہ ہوتا ہے اسلامی ریاست کا لازمی نتیجہ کہ نشہ کی عادت جس کے چھوڑنے کا انتہائی دشوار ہونا مشکل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا فرمایا اسی وقت اس کو 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ اب آیت میں آیا ہے کہ شراب کے جو مفاسد بھی ہیں، اس کی خرابیاں بھی ہیں، اور اس میں اس کے فوائد بھی ہیں۔ اب شراب اور جوئے دونوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی خرابیاں اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈالی جائے کہ ان کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں، پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ اس کی خرابیاں ہونے کے کیا وجوہ ہیں۔ آخر میں چند فقہی ضابطے بیان کیے جائیں گے جو سے مستفاد ہوتے ہیں۔ پہلے شراب کو لے لیجئے، اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، مگر ان حقیر وقتی فوائد کے مقابلے میں اس کے خرابیاں اتنی کثیر و وسیع اور گہری ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنی برائیاں ہوں۔ بدن انسانی پر شراب کے مضرات، برائیاں ہوتی ہیں، جو نقصان ہوتی ہیں، وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہیں، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہیں، چہرے کی حیت بگاڑ دیتی ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، مجموعی حیثیت سے تمام قوا پر اثر پڑتا ہے، طاقت پر۔ ایک جرمن کے ڈاکٹر نے بیان کیا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے کی۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے۔ یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں، برائیاں ہیں، نقصان ہیں۔ اب عقل پر اس کی کیا برائی ہوتی ہے، اور وہ تو ہر شخص جانتا ہے، مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت تک عقل کام نہیں کرتی، لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ نشہ کی عادت خود قوت عاقلہ کو بھی ضعیف کر دیتی ہے، جس کا اثر ہوش میں آنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات جنون تک اس کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے، نہ اس سے خون بنتا ہے، جس کی وجہ سے بدن میں طاقت، بلکہ اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں
ہیجان پیدا کر دیتی ہے، جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہ خون کا دفعتاً ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بن جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب شراب سے شریں ہیں، رگیں ہیں، وہ بھی بدن میں سخت ہو جاتی ہیں، جس میں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ اب شراب کی حرمت کے بارے میں ایک اور آیت سورہ نحل میں ایک جگہ اور بھی نشہ کی چیزوں کا ذکر ایک دوسرے انداز سے آیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا جائے، تاکہ شراب و نشہ کے متعلق تمام قرآنی ارشادات مجموعی طور پر سامنے آ جائیں۔ اب وہ آیت یہ ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت اور قدرت کا مظہر ہیں۔ اس میں پہلے دودھ کا ذکر، جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلہ کی درمیان میں رکھا صاف ستھری غذا انسان کے لیے عطا کر دی، جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہاں لفظ آیا ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، استعمال فرمایا کہ ہم نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے اپنی غذا فائدے کی چیزیں بنانے میں استعمال کرو، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشہ آور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن، عمدہ رزق کہ کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے، اور ان سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، کہ کھجور اور انگور سے نشہ آور چیزیں بھی بنا سکتا ہے، تو اس سے حلال طریقے سے بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے اب اس کو پر کر دیا کہ وہ اس کو حلال طریقے سے کھائے یا حرام کھائے۔ حلال کھائے گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر نشہ آور اور حرام کر کے کھائے گا تو اس کو بہت نقصان ہے اور حرام ہے۔ اب یہاں یہی فرما دیا کہ آپ اس کو، اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ اس کو حلال طریقے سے کھاؤ اور حرام طریقے سے نہ کھاؤ، رک جاؤ۔ اب ہے کہ جوئے کی حرمت قمار۔ پہلے ہم نے شراب کا ذکر کر لیا، اب ہم کریں گے جوئے کے بارے میں، قمار جوا۔ اب اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، یاسر تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے، بعض محروم رہتے۔ محروم رہنے والوں کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا، خود استعمال نہ کرتے تھے۔ اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اس لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔ اب تقسیم کی مناسبت سے قمار کو مشسر کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ اس پر متفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں اور سب حرام ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر اور قتادہ اور معاویہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عطا اور طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی ہر قسم کا قمار میسر ہی ہے، یہاں تک کہ بچوں کا کھیل لکڑی کے گٹکوں اور اخروٹ وغیرہ کے ساتھ۔ یعنی کس طرح بھی تم جوا کرو، شرط لگا کر کہ اگر میں جیتا تو یہ پیسے میرے، اگر تم جیتے تو تمہارے، آپس میں شرط لگا کر، یہ جوا حرام ہے۔
ابن سیرین نے فرمایا جس کام میں مخاطرہ ہو وہ میسر میں داخل ہے۔ اب مخاطرہ کے معنی کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یہ بھی کہ کچھ نہ ملے، جیسے آج کل کی لاٹری کے مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب قسمیں قمار اور جو ہے میسر میں داخل اور حرام ہے۔ اس لیے میسر یا قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملے میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود و عدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں اور اسی بنا پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں جانبیں بھی برابر ہوں۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ بھی احتمال ہے کہ زید پر تاوان بڑھا ہے اور یہ بھی ہے کہ عمر پر پڑ جائے۔ اس کی جتنی قسمیں اور صورتیں پہلے زمانے میں رائج تھیں، یہ آج رائج ہیں یا آئندہ پیدا ہوں، وہ سب جو ہے قمار اور جوا کہلائے گا۔ اب احادیث صحیحہ میں شطرنج اور جو ہے وغیرہ کو ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن میں مال کی ہار جیت پائی جاتی ہے۔ اب تاش پر اگر روپیہ کی ہار جیت ہو تو وہ بھی جو ہے جوا میں داخل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نر و شیر چوسر کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شطرنج جو ہے جوئے میں داخل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شطرنج تو شیر سے بھی زیادہ بری ہے۔ ابتدائی اسلام میں شراب کی طرح قمار بھی حلال تھا۔ مکہ میں جب سورہ روم کی آیات غلبت الروم نازل ہوئی اور قرآن نے خبر دی کہ روم اگرچہ اپنے حریف کسرا سے مغلوب ہو گئے لیکن چند سال بعد جو پھر رومی غالب آ جائیں گے اور مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسی طرح قمار کی شرط ٹھہرائی کہ اگر اتنے سال میں رومی غالب آ گئے تو اتنا مال تمہیں دینا پڑے گا، اور یہ شرط مان لی گئی اور واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال وصول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر اظہار مسرت فرمایا مگر مال کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی تھی اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس سے محفوظ فرما دیا تھا۔ اس لیے شراب اور قمار اور جوئے سے قمار جوا سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کیا، اور خاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اب جو ہے قمار یعنی جوئے کے متعلق بھی قرآن کریم نے وہی ارشاد فرمایا جو شراب کے متعلق آیا ہے کہ اس میں کچھ نفع ہیں کہ تمہارے پاس ایک دم زیادہ مال آ جاتا ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے کہ جو تمہارا حلال کا کمال ہوتا ہے، جو تمہارے پاس کچھ ہوتا ہے جب تم شرط لگاتے ہو، اگر ہار جاؤ تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر تم سارا مال ہار جاؤ تو پھر تمہارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا، اور اس طرح جو ہے انسان جو ہے بالکل ایک ٹینشن میں اور پریشانی اور ایک سٹریس میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بالکل حرام کہا گیا ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مَاذَا يُنْفِقُونَ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس خرچ کے بعد بچے، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے واسطے حکم لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم فکر کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے ہماری آیت نمبر 219 جو ہے کمپلیٹ ہوئی۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس پہ 16واں حکم ہے مقدار انفاق، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو اس میں خرچ کرنے سے خود پریشان نہ ہو، کہ جتنا تمہارے لیے آسان ہو، جتنا تمہارے لیے خرچ کر کے بچ جائے اور تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے، اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان احکام کو سوچ لیا کرو، اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو، کیونکہ اسلام تو ہے وہ بہت ہی آسان اور جو ہے مسلمانوں کے لیے آسان اور سکون کا دین ہے، اس لیے ہر حکم میں جو ہے سکون والا معاملہ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر ہماری تفسیر اس کی کمپلیٹ ہو گئی۔
اور اس میں جو ہے ہماری ایک آیت میں آیا ہے شراب کا حرام ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جوئے کا، اور بتایا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہیں، اور فرمایا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں غریبوں پر، کون سا مال خرچ کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مال خرچ کریں، یعنی کہہ دیں کہ جو آپ کے پاس بچ جائے، یہ آپ کے پاس آپ کے ضروریات پورا ہونے کے بعد، کہ جس کا حق بھی نہ مرے، اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ خرچ کریں۔ اب یہاں پر ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔